बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम नाज़रीन कराम, आज माह रमज़ान का महीना ख़त्म हो गया है। आज ईद उल फितर का चांद देखने का एक छोटा सा और ताकतवर वजीफ़ा आपके हवाले करूँगा। जो बंदा माह रमज़ान का महीना ख़त्म होते ही पूरे साल की रहमतों बरकतों से माला माल होना चाहता है, क्योंकि माह रमज़ान रहमतों का महीना है, बरकतों का महीना है, कामयाबियों का महीना है। इस महीने में बंदा अपने रब की रज़ा चाहता है, जिक्र व अज़कार करता है, इबादत करता है, रोज़े रखता है, सिर्फ रब को राज़ी करने के लिए, रब से अपनी हर हाजात पूरी करवाने के लिए। और जब पूरा रमज़ान रब को राज़ी कर लेता है, फिर ईद का दिन, जिसे यौमुल जायज़ा की रात भी कहा जाता है, ये वो वक्त है जब रब की ज़ात आपको इनामात से नवाजती है। ईद उल फितर का चांद इनामात की एक खबर है कि फरिश्तों तमाम उम्मत मुहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खबर दे दो, रब की ज़ात आप पर इनामात की बारिश बरसाएगी। आप में से हर किसी को रमज़ान मुबारक के इनामात से नवाजा जाएगा। खुदारा ईद उल फितर का चांद देखकर छोटा सा वजीफा कर लीजिएगा। ये वजीफा वो वजीफा है जो पूरे साल की कामयाबियां समेटता है। अल्लाह वालो, आज की रात ईद उल फितर का चांद नजर आते ही ये वजीफा बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ लीजिएगा। वजीफा बहुत छोटा सा है, 21 बार पढ़ना है, बताए गए तरीके के मुताबिक पढ़ना है। अल्लाह वालो, ईद उल फितर की रात यानी जिसे हम चांद रात कहते हैं, इस रात को यौमुल जायज़ा कहा जाता है। इस रात में मेरा रब पूरी उम्मत को इनामात से नवाजता है। और जो बंदा सुबह सवेरे उठते ही ईद की नमाज के लिए मस्जिद की तरफ जाता है, मेरा रब फरिश्तों को जमीन पे भेजता है। जमीन पर आकर फरिश्ते जगह जगह गली कूचे पे खड़े हो जाते हैं और सदाएं लगाते हैं। ये आवाज इंसान और जिन्नात के अलावा हर कोई सुन सकता है। सदाएं लगाते हैं कि तेरा रब तुझसे राजी है, अब मांग क्या मांगता है। और जो बंदा ईद उल फितर की नमाज अदा करता है, मेरा रब फरिश्तों को कहता है कि मेरे गवाह बन जाओ। मेरा रब फरिश्तों को गवाह बनाकर कहता है कि मैं अपने प्यारी महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत से राजी हूँ। अब ये उम्मत जो मांगती है, हर फर्द की हर ख्वाहिश को, हर हाजत को पूरा फरमा दो। इसकी दुनिया और आखिरत को आसान बना दो। इसके गुनाहों को हमेशा हमेशा के लिए खत्म फरमा दो। अल्लाह वालों, इस चांद रात को बहुत से लोग लापरवाही में, बाजारों में, गली कूचों में और महफिलों में बैठ के गुजारते हैं। इस रात की फजीलत इतनी ज्यादा है कि आप पूरा माह रमजान जो कुछ पढ़ते हैं, जो कुछ जिक्र व अज़कार करते हैं, रोजे रखते हैं, नवाफिल कुरान पाक की तिलावत करते हैं, इस सब का निचोड़, इस सब का इनाम और इस सब का रिजल्ट माह रमजान की आखिरी रात, जिसे चांद रात कहते हैं, में निकलता है। जो लोग इस रिजल्ट के दिन पर इस रात में सिर्फ 21 बार यानी 21 टाइम सूरा कौसर को बताए गए तरीके से पढ़ लेंगे, इस वजीफे को पढ़ने वाला सुबह ईद उल फितर की नमाज के फौरन बाद रब्बे काबा इस बंदे की हर हाजत को, हर मकसद को, हर ख्वाहिश को पूरा फरमा देते हैं। तो आइए आज के इस खास अमल की तरफ चलते हैं। इससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो खुदारा इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे बहुत से अमाल, बहुत से वज़ाइफ आपके हवाले डेली बेसिस पे करता रहूंगा। वजीफा शुरू करने से पहले आज की रात की खुसूसी दुआ करता हूँ। आपने आमीन जरूर कहना है। मेरे मौला, तू रहमान है, तू रहीम है, तू करीम है, तुझे तेरी शानी करीमी का वास्ता। आज जो मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, सब के रिस्क में बेपनाह इजाफा फरमा दे। मेरे मौला, हम सब की परेशानियों को दूर कर दे। मेरे मौला, हमारी हाजतों को पूरा कर दे। मेरे मौला, जो भी मेरे बहन भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, ये साल 2024 का सब के लिए खुशियों का साल बना दे। सब की खाली झोलियों को खुशियों से भर दे। मेरे मौला, सब की माली परेशानियां दूर फरमा दे। मौला करीम, तुझे तेरे प्यारे महबूब का वास्ता। मौला करीम, तुझे पंचतन पाक के घराने का वास्ता। जो मेरे बहन भाई इस दुआ में शामिल हैं,
ان کو اور ان کی نسلوں کو آباد کر دے، ان کو اور ان کی نسلوں کو دولت اور رزق کی فراوانی سے مالا مال کر دے۔ میرے مولا ہمیں غیب سے رزق اور دولت عطا کر دے۔ میرے مولا ہمارے رزق میں برکت عطا فرما دے۔ میرے پیارے اللہ پاک ہمارے تمام گناہوں کو معاف کر دے۔ میرے مولا ہمیں 5 وقت کا نمازی بنا دے۔ میرے اللہ ہماری غریبی کو امیری میں بدل دے۔ میرے اللہ ہمیں اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کرنا۔ میرے مولا ہمیں قرضوں سے نجات عطا فرما دے۔ میرے مولا ہمیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما دے۔ میرے مولا جو بے اولاد ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے۔ میرے مولا ہماری خطاؤں کو معاف کر دے۔ میرے مولا جہاں جہاں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہو رہا ہے وہاں پر اپنی غیبی مدد فرما دے۔ میرے مولا خصوص بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرما دے۔ میرے مولا ان کو آزادی نصیب فرما دے۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے۔ کیا پتا کسی ایک بہن بھائی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں۔ اب چلتے ہیں اپنے وظیفے کے جانب۔ اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ اب ماہ رمضان کی چاند رات ہے، عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی آپ یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں۔ پوری رات آپ کے پاس موجود ہے۔ آپ پوری رات جب چاہیں گھر کے کسی خاموش کونے میں بیٹھ کر 2 سے 3 منٹ کا وظیفہ ہے پڑھ لیجئے۔ باوضو مصلے پہ بیٹھ کے سب سے پہلے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پہ 11 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں۔ درود پاک پڑھنے کے فوراً بعد آپ اپنے ہاتھوں کی انگلیوں پہ پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے اللہ پاک کے 2 ناموں کو یا حی یا قیوم کو پڑھنا ہے۔ اللہ والو، یا حی یا قیوم اللہ پاک کے وہ اسم اعظم ہیں جن کو پڑھنے سے گھر سے غربت کا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہو جاتا ہے، جنہیں پڑھنے سے قرضوں کی ادائیگی ہو جاتی ہے، جنہیں پڑھنے سے بیماریوں سے نجات مل جاتی ہے۔ اب یا حی یا قیوم کو تسبیح کے دانوں پہ پڑھ لیں یا ہاتھ کی انگلیوں پہ پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور 11 بار یا حی یا قیوم کو چاند رات کو پڑھنے والا عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی پوری رات موجود ہے۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے والے کی میرا رب اس بندے کی ہر مشکل پریشانی کا خاتمہ فرما دے گا۔ 11 حاجات کو بھی لے کے بیٹھ جاؤ گے نا تو میرے بھائیوں 11 کی 11 حاجات 11 بار یا حی یا قیوم پڑھنے سے ہر چھوٹی بڑی حاجت آج کی رات پوری ہو جائے گی، کیونکہ رمضان کے مہینے میں رب جس بندے سے راضی ہو جاتا ہے پھر وہ عید الفطر کا چاند دیکھتے ہی یہ خاص وظیفہ پڑھ کے جو مانگتا ہے فرشتے منہ سے نکلی ہر بات پوری فرما دیتے ہیں۔ 11 بار یا حی یا قیوم پڑھتے ہی وہی بیٹھے بیٹھے آپ نے 21 بار یعنی 21 ٹائم آپ نے سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ میرے بھائیوں آپ نے اول آخر 11 بار درود پاک پڑھنا ہے، اور اس کے بعد آپ نے 21 ٹائم یعنی 21 بار سورہ کوثر پڑھنی ہے۔ اللہ والو یاد رکھیے گا کہ ماہ رمضان جب ختم ہوتا ہے اب پورا سال جو عبادتیں کی ہیں اس کا انعام نہیں لینا، اب انعام لینے کا وقت ہے۔ نیا چاند نکلتے ہی ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں 11 بار یا حی یا قیوم اور 21 بار سورہ کوثر پڑھ کے جو دعا کریں گے انشاءاللہ عید الفطر کی نماز پڑھتے ہی آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کہ کہاں کہاں سے رزق آ رہا ہے، کہاں کہاں سے یہ کامیابی آ رہی ہیں۔ اللہ والو یہ وقت قبولیت کا ہے۔ ماہ رمضان کی آخری رات جسے عید الفطر کا چاند نظر آنے کی رات کہا جاتا ہے، 21 بار سورہ کوثر اور 11 بار یا حی یا قیوم کو بتائے گئے طریقے کے مطابق پڑھنے والا اگلا رمضان آنے تک ہر مشکل پریشانی سے حفاظت میں رہتا ہے، کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہیں پڑتا۔ اگر آپ بھی اپنے گھر کے حالات کو بدلنا چاہتے ہیں، زندگی کے ہر مقصد میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں، پورا سال رب کی رحمتوں سے برکتوں سے جھولیاں بھرنا چاہتے ہیں، تو آج عید الفطر کا چاند نظر آتے ہی 11 بار یا حی یا قیوم اور 21 بار سورۃ الکوثر پڑھ کے دونوں ہاتھ اٹھا کے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کیجیے گا، کیونکہ بعض اوقات
ہمارے گناہوں کی پکڑ کی وجہ سے ہمارے وظائف اثر نہیں کرتے، اس لیے میرے بھائیوں، آپ نے وظیفہ شروع کرنے سے پہلے اللہ پاک سے اپنے کبیرہ صغیرہ گناہوں کی سچے دل سے توبہ کرنی ہے۔ جیسے ہی آپ کے دل کو سکون مل جائے اور آپ کو لگے کہ آپ کی توبہ قبول ہو گئی ہے، پھر بچوں کی طرح ضد کر کے مانگیے گا۔ آج مانگنے کی گھڑیاں ہیں۔ آج رب کی ذات اپنے پیارے محبوب کی امت کو انعامات دینے کو تیار بیٹھی ہے۔ خوش قسمت ہے وہ بندہ جو آج چاند رات کو عید الفطر کا چاند دیکھ کر یہ خاص اور مجرب وظیفہ پڑھ لے گا، کیونکہ بہت سے لوگوں کو میرے بھائیوں یہ رات نصیب نہیں ہوتی۔ آخر میں تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں نہیں کروڑوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ انشاءاللہ آج آپ کی ہر حاجت پوری ہونے والی ہے، بس سچی نیت کے ساتھ اور پورے کامل یقین کے ساتھ اس وظیفے کو بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھ لیں۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں۔ مزید اسلامک وظائف سننے کے لیے ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں۔ اور محترم ناظرین اکرام، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹس میں ضرور لکھا کریں۔ میں اکثر اپنی ویڈیو میں کہتا ہوں کہ کنجوسی مت کیا کریں، کیونکہ جب اللہ پاک سے مانگنے کی باری آتی ہے تو ہم کروڑوں نہیں اربوں مانگتے ہیں، اور اللہ پاک کا ایک نام لکھنے میں سوچ میں پڑ جاتے ہیں۔ تو جب اللہ پاک نے ہی ہماری ہر مشکل دور فرمانی ہے، اور بے شک وہ دور فرماتا ہے، تو اللہ پاک سے محبت کے اظہار کے لیے ایک نام کمنٹ سیکشن میں لازمی لکھا کریں۔ اور میرے بھائیوں، جیسا کہ کہا گیا ہے کہ کر بھلا ہو بھلا، اس لیے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ آپ دوسرے اپنے بہن بھائیوں کو شیئر کریں، تاکہ وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کے اپنی زندگی کو تبدیل کر سکیں، کیونکہ اللہ پاک کی ذات کہتی ہے کہ آپ کسی کا بھلا کرو گے تو اس سے پہلے اللہ کی ذات آپ کا بھلا کر دے گی۔ اس لیے ویڈیو کو شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔